السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک روزہ اور دوسرا قرآن شریف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس ماہ مبارک میں دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، ایک روزہ اور دوسرا قرآن کریم، تاکہ انسان روزہ کے ذریعے گناہوں سے بچ کر متقی اور پرہیزگار بن جائے، اور قرآن کے ذریعے ضلالت و گمراہی سے بچ کر رشد و ہدایت کا راستہ اختیار کر لے۔ روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے رک جائے، بلکہ انسان کے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک لیا جائے، دل کو شرک و کفر اور نفاق سے، زبان کو جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، لعن طعن اور لایعنی باتوں سے، آنکھوں کو بد نظری سے، کانوں کو فحش باتوں سے، ہاتھوں کو ناجائز امور سے، اور پاؤں کو گناہ کی مجلس میں جانے سے، پیٹ کو حرام لقمہ سے بچایا جائے۔ روزہ سے انسان کے جسم و روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے آدمی کے اندر صبر کی عادت اور خواہش نفس پر قابو پانے کی مشق تربیت ہوتی ہے۔ روزہ جسمانی صحت کا بھی ضامن ہے۔ قدیم و جدید طبی تحقیقات کی روشنی میں اطباء و ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامی طرز پر روزہ رکھنے سے مہلک امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ بلا شبہ روزہ میں بہت سے سارے فوائد ہیں، لیکن ہم اہل ایمان صرف ایک دینی فریضہ اور اللہ کے وعدہ اور آخرت کے اجر و ثواب کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ روزہ ریاضت و تربیت اور اصلاح و تزکیہ کے لیے ہے۔ یہ دراصل اخلاقی تربیت گاہ ہے، جہاں سے انسان کامل ہو کر اس طرح نکلتا ہے کہ خواہشات کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ خواہشات اس پر حکومت نہیں کرتی، بلکہ خواہشات پر حکومت کرتا ہے۔ جب وہ محض اللہ کے لیے مباح اور پاک و مرغوب چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو ممنوعات، محرکات و نجس اور حرام چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہی صفت تقوی پیدا کرتا ہے اور ان کو پروان چڑھاتا ہے۔ روزہ دراصل تقوی کا نام ہے۔ قرآن کریم اس بابرکت مہینے کو کلامی الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی ماہ مبارک میں پوری انسانیت کے لیے کامل ترین، جامع ترین ہدایت نامہ اتارا گیا، جس سے بڑھ کر کوئی دولت، جس سے اچھی کوئی نعمت تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس عظیم نعمت کے بعد کسی اور نعمت کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اسی ماہ مبارک میں رات شب قدر میں اتارا گیا، پھر بتدریج حسب ضرورت تقریباً 23 سال کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن سننے اور سنانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ گویا تلاوت قرآن اس ماہ مبارک کی خاص عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ قرآن کریم کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا باعث خیر و برکت اور موجب رضائے الہی ہے۔ اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ اسی سے دنیا میں سربلندی اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔
لہٰذا ہم سب کو اس کتاب ہدایت، دستور ہدایت اور نسخہ شفا سے خاص کر اس ماہ مبارک میں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے بنیادی حقوق صحیح طور پر پڑھنا، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا اور ان کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ادا کرنا چاہیے۔ گویا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ہر سال یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر دارین کی سرخروئی، کامیابی، سربلندی چاہتے ہو تو قرآنی تعلیمات پر عمل کرو، کیونکہ تمہاری ترقی، سربلندی، کامیابی اور نجات کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کو ترتیب دیا ہے، ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک میں رات بھر میں پورے قرآن پڑھتے تھے اور دن بھر میں پورے قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سے دلچسپی رکھنا اور قرآن سے محبت کرنا، یہ ایک ایمان والوں کی فطری تقاضا ہے۔ اور قرآن اور روزہ، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اس امت کو دیا ہے، اور دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کرائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینہ میں متقی پرہیزگار بنائے، اور روزہ اخلاص کے ساتھ جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ابھی، ان چیزوں کی حفاظت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن شریف زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔